اگر مجموعی طور پر آج کے زمانے کے بارے میں کچھ عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ زمانہ ایک اعتبار سے انتہائی خوبصورت زمانہ ہے۔ ہم تو اس کو برسوں سے سنہری دور تعبیر کرتے ہیں اس عنوان سے کہ اس میں انشاءاللہ امام کی تشریف آوری ہونی ہے، لیکن اگر اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہیں تو یہ بہت خوبصورت زمانہ ہے۔ اور اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ جبکہ اتنے لوگ مر چکے ہیں، لاکھوں لوگ اس بیماری کا شکار ہو کر مر چکے ہیں اور کئی کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، پھر اس میں کیا خوبصورتی ہے؟ اس میں خوبصورتی ہے کہ انسان نے کچھ چیزوں کو حقیقت ہونے کے باوجود چھپا کے رکھا ہوا تھا، انکار کیا ہوا تھا۔ یہ جو زمانہ ہے وہ ان چیزوں کو آشکار کرنے کا زمانہ ہے جن کو لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اب کہیے کہ اپنی سادگی میں چھپایا ہوا تھا، اپنی منافقت میں چھپایا ہوا تھا، اپنی مصلحتوں کی وجہ سے چھپایا ہوا تھا، کسی بھی وجہ سے چھپایا ہوا تھا۔ تو اب یہ زمانہ کیسا ہے؟ اس زمانے نے ان چھپی ہوئی چیزوں کو آشکار کر دیا۔ ویسے تو اللہ نے اللہ کی کتاب میں قیامت کے دن کے لیے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن راز آشکار ہو جائیں گے۔ گویا سمجھ لیجئے کہ قیامت کا ایک دنیاوی ورژن ہمارے سامنے چھوٹا سا ہو کر آ گیا کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو کہی جا رہی تھیں وہ کھوکھلی باتیں تھیں، اب ان کے راز کھل گئے۔ مثلا میڈیکل سائنسز میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، اب تو موت کا بھی مقابلہ ہونے والا ہے۔ کہاں وہ دعوے ہو رہے تھے؟ لوگ بار بار آ کر یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر برین ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو آپ نے گویا موت کا مقابلہ کر لیا، اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، اگر کلوننگ ہو گئی تو یہ ہو جائے گی۔ کہاں تو دعوے تھے کہ ہم نے موت کا مقابلہ کر لیا۔ اب مشکل یہ آئی کہ بھائی وہ جو ایک وائرس آیا ہے، آپ اس وائرس کے مقابلے میں بے بس ہو گئے۔ جو ٹریلین ڈالرز کی اکانومیز تھیں وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی ہیں۔ وہ جو انسان کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اچانک اس کو پتہ چلا کہ بھئی اپنی تمام تر ڈیولپمنٹ کے باوجود، اپنی تمام تر ایڈوانسمنٹ کے باوجود جو میڈیسن کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر ہوئی ہے، ہم در حقیقت بے بس ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت اچھا ٹائم ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھئی بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ البتہ یہ جو میں نے کہا کہ انسان نے دعوے کیے تھے، عقل مند انسان چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کے اندر تھے یا کسی دین مذہب کے اندر نہیں بھی تھے، وہ یہ دعوے نہیں کر رہے تھے۔ نفس پرست لوگ تھے جو یہ دعوے کر رہے تھے، ورنہ وہ لوگ جو عقل مند لوگ تھے چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کے اندر تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہماری معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ۔ اب مثال کے طور پر اسی بیماری کے بارے میں، کرونا وائرس یا اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کووڈ-19 بیماری کے بارے میں، اصلا ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات سے بات کرتے ہیں، دو تین باتیں تو بالکل کلیئر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اصلا ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کے اصول کیا ہیں۔ مثلا میں نے خود کئی دوستوں سے رابطہ کیا اس سلسلے میں، اور ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے تجربہ کار دوستوں سے رابطہ کیا، ڈاکٹر حضرات سے، اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا آپ مجھے یہ بتا پائیں گے 1 2 3 3 ریزنز کہ کیوں پاکستان کے اندر یہ بیماری نہیں پھیل رہی؟ یا مثال کے طور پر جو پروجیکشنز آپ مثال کے طور پر فروری سے اور مارچ سے کر رہے تھے کہ نیکسٹ 15 ڈیز میں یہ ہونے والا ہے، نیکسٹ 20 ڈیز میں یہ ہونے والا ہے، جو بہت لاجیکل باتیں تھیں، وہ کیوں نہیں ہو کے دے رہی؟ تو حقیقت یہ ہے، اور میں بالکل آپ کو اطمینان اور سکون سے کہہ رہا ہوں، انتہائی تجربہ کار دوستوں سے بات چیت کرنے کے باوجود ان دوستوں نے یہ بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ ہاں گیس کر سکتے ہیں، جو سب کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے ایکسپرٹ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ پتہ نہیں کب سے کیا کیا دعوے کر رہے ہیں، لیکن ان دعووں کے پیچھے سائنٹیفک پروفز کتنے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو کیوں پاکستان کے اندر یہ بیماری نہیں پھیلی؟ کبھی پتہ چلتا ہے یہ لنگس کی بیماری ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے دل کو بھی متاثر کیا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ کلوٹنگ ہو رہی ہے بلڈ کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تمام تر ایڈوانسمنٹ کے باوجود جو اچھی خاصی تھی ہیومن سائنسز کے اندر، اس کے باوجود بے بسی کا احساس ہو رہا ہے۔ اور وہ بے بسی جو ہے وہ عجیب بات یہ ہے کہ ماڈرن کنٹریز کے اندر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، جن کو آپ فرسٹ ورلڈ کہہ سکتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کے اگینسٹ، ان کے اندر یہ بے بسی زیادہ احساس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ مبتلا ملک امریکہ ہے، مثلا سب سے زیادہ اموات امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں، جن کا مثال کے طور پر میڈیکل کا اسٹرکچر اتنا برا نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کے مقابلے میں، پاکستان جیسے ملک کے مقابلے میں۔
کہ جس کا اسکور بہرحال دوسروں کے مقابلے میں کافی بہتر پوزیشن میں ہے اس وقت. تو اس بیماری کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آشکار ہوئیں کہ ایک تو ایک انسان کی بے بسی، دوسری بات یہ کہ جو کچھ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم بہت اسٹرانگ بیسس کے اوپر ہیں، اصلا اکانومی کے اندر پتہ چلا کہ نہیں بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور تھوڑا سا اگر میں سلپ کروں اس بیماری سے بڑھتے ہوئے اکانومی کی طرف، تو میں ذاتی طور پر تو معتقد رہا ہوں، اور دوست احباب ہمارا اس سلسلے میں مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو انڈسٹریل ورلڈ ہے یہ کولیپس کرے گی، اس میں بقا کا چانس نہیں ہے. اور اب تک بتایا یہ جاتا رہا تھا کہ نہیں بھئی بہت اچھا ہو گیا ہے، دنیا کی اکانومی بہت زبردست چل رہی ہے، سب کا سب نظر آ گیا انسانوں کو. اور اچانک پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی وہ جو 2008 کا ریسیشن آیا تھا، وہ ریسیشن اصلا ابھی ختم ہوا ہی نہیں ہے، وہ ریسیشن ابھی بھی چل رہا ہے. اور اب جن حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ وہ کئی اعتبار سے وحشتناک رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس کبھی ادھر موو کرتے ہیں کبھی ادھر موو کرتے ہیں. مثال کے طور پر کل ہی جیسے دن میں امریکہ کی ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ تھا وہ اچانک بہت بہتر ہو گیا اس کی ایکسپیکٹڈ ریٹ کے مقابلے میں. تو مثال کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی معاملہ تو تقریباً ختم ہو گیا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں ختم نہیں ہوا ہے. اب یہ کہ اسٹیٹسٹکس کیوں ایسے آئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا بھی انالیسس کر رہے ہیں، جو ہمارا فی الحال کام نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ یہ جو خواب تھے ہمارے پاس کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے اس جگہ پہ پہنچ گئے، نہ میڈیکل سائنسز کے اندر، نہ اکانومی کے اندر، نہ اور دوسری چیزوں کی ٹیکنالوجیز کے اندر، ایکچولی ہماری بے بسی دوبارہ شروع ہو گئی. اور وہ مثال کے طور پر ایئر ٹریولنگ کے جو اتنے پیسنجرز ہر وقت ادھر سے جا رہے تھے ادھر آ رہے تھے، اور ایئرپورٹس بھرے ہوئے تھے، اور ایئر لائنز یہ اور وہ، سب کا سب ختم. ٹورزم انڈسٹریز، اتنے ہوٹل اور اتنے پلیسز جن کو وزٹ کرنا ہے، اور دنیا نے یہاں جانا ہے، دنیا نے وہاں جانا ہے، سب کا سب ختم. تو بہت ساری چیزیں جو آج کے دور کے اندر انجام پائی ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بالکل کلیئر آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی اپنی زندگی کو آرٹیفیشل لائف سے نکال کر نیچرل لائف کی طرف لے آئیں، اس میں آپ کے اور میری بقا کا چانس زیادہ ہے. تو مثال کے طور پر اچانک سب کو یہ قبول کرنا پڑا کہ بھئی یہ جو نارمل میڈیسنز ہیں ان سے شاید علاج اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، بلکہ بعض اوقات اثرات اتنے اچھے نہیں ہو پا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا ہے، ہاسپٹل نہیں جانا ہے، نہیں بھائی میں بھی بیمار ہوا تو میں بھی جاؤں گا. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس سے پہلے میں اپنی باڈی کو آرٹیفیشل لائف کے بجائے نیچرل لائف کے اندر رکھوں تو میرے اندر ریزسٹنس اور مقابلے کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ میں اپنے آپ کو میڈیسنز کے اوپر چلانے کی کوشش کروں. تو بجائے یہ کہ بھائی آپ اور میں سپلیمنٹس لے کے اپنی باڈی کو چلانے کی کوشش کریں، نیچرل لائف میں کیوں نہ رہیں. اور جو سب ہمیں سکھا رہے تھے کہ بھائی آپ مثال کے طور پر جو عقل مند لوگ ہمیں بتا رہے تھے، جو بے اصطلاح جو نیچرل لائف کو سمجھنے والے لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ بھائی آپ اپنے امیون سسٹم کو اینٹی بایوٹک کے ذریعے سے تباہ مت کریں، بلکہ آپ اپنی نیچرل ریمیڈیز کے اوپر جائیے. مثلا آپ ادرک کا استعمال کر رہے تھے، آپ ہلدی کا استعمال کر رہے تھے، آپ انہی چیزوں کے اندر رہیے اپنے آپ کو. تو الحمدللہ. اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک ان دعووں سے قطع نظر جو بہت سارے لوگ گلی کوچے میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں بھئی ہم نے کورونا کا علاج نکال لیا، پریکٹیکلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ مثلا کچھ اب پتہ نہیں اسے قسمت کہیے کیا کہیے، ہمارے اپنے دوستوں کے اندر الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے ہربل میڈیسنز کے ذریعے سے اپنی اور اپنی فیملی کی جان بچائی اسی کورونا کی بیماری سے. تو الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے اور ٹیسٹ بھی ان کے صحیح ہو گئے اور طبیعتیں بھی بحال ہو گئیں. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں اور زیادہ سامنے آئیں لوگوں کے، تاکہ اس آرٹیفیشل لائف سے نکلیں. اور بلکہ میں یہ پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو ہم لوگ صبح کو اٹھ کے مثال کے طور پر جاگنگ کریں اور دوسری قسم کی 10 ایکسرسائزز کریں، میرا خیال ہے اگر اس کے بجائے تھوڑی زندگی کے اندر ٹف کام کرنا شروع کر دیں شاید اس سے بہتر ہو جائے ہمارے لیے. یعنی مثال کے طور پر اب تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی توجہ گئی ہے، آپ گارڈننگ کریں، آپ پھولوں پودوں کے اوپر کام کریں، آپ اپنی زندگی کے اندر روٹین کو ایسا رکھیں کہ آپ کی باڈی کو آرٹیفیشل ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہ پڑے. جو آپ اور میں مثال کے طور پر ویٹ پہلے بڑھائیں پھر بعد میں جاگنگ کریں تاکہ وہ ختم ہو، تو بھائی کھانا تھوڑا کم کھا لو، اور مثال کے طور پر کھانا ذرا ایسا کھاؤ جس سے تمہارا وزن مت بڑھے. اور الحمدللہ خدا متعال نے تو ہمیں اتنی عبادات دی ہیں، وہی ہمارے سنبھالنے کے لیے بہت ہے.
مثلا اگر کوئی شخص واقعاً، میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، اگر کوئی شخص واقعاً دن بھر کی مستحب نمازیں ہی پڑھ لے، جو واجب نمازوں کے علاوہ نافلہ نمازیں ہیں ان سب کو ہی پڑھ لے، تو میرے خیال میں اس کو جاگنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ایکسرسائز تو اسی کے اندر ہو جائے گی اس کی. یا مثلا اگر نماز شب پڑھ رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ جو کووڈ-19 کا معاملہ تھا، اس نے بہت ساری چیزیں آشکار کی ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی بات جو ڈاکٹرز بار بار کہتے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جتنا پریشان ہوتے جائیں گے نا، آپ خدا نہ کرے اگر اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر لنگز آپ کے صحیح کام نہیں کر رہے اور آپ کو آکسیجن کے انٹیک کے اندر پرابلم ہو رہی ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ ایکچولی اپنی آکسیجن کا انٹیک اور بڑھا رہے ہیں، ڈیمانڈ اور بڑھا رہے ہیں. تو آپ پریشان مت ہوں. اب یہ پریشان کوئی کیوں نہ ہو، تو اگر خدا کو مانتا ہوا اور موت سے نہ ڈرتا ہوا تو پریشان نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا کو نہیں مانتا اور موت سے ڈرتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو جائے گا کہ خدا نہ کرے، اب وہ تو خدا کو نہیں مانتا تو وہ کہے گا مجھے لگ نہ جائے، اسی میں کہیں خود مرنے کی کوشش کرے گا وہ. تو میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگ بیچارے اسی میں مر گئے ہوں گے، اس غم میں کہ ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے، اور شاید بچ جاتے اگر وہ اتنے پریشان نہ ہوتے. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اس بیماری کے حوالے سے بھی، اور ایک بہت خوبصورت پہلو بھی آیا ہے سامنے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ یہ کہ بہرحال پاکستانی سوسائٹی نے ویلفیئر کے اندر بہرحال اچھا اپیئر ہونے کی کوشش کی. الحمدللہ میرا اپنے خیال ہے کہ ریکارڈ برا نہیں ہے ہمارا، کہ ماشاءاللہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی. پوری دنیا کے اندر ہوا، مختلف ملکوں سے سٹوریز آئیں، مختلف ملکوں سے واقعات آئے. لیکن پاکستان کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے اور آفیشیل سپورٹس جو ہوتی ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. اس کے باوجود بحمدللہ رب العالمین ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جو مہلک اثرات پڑ سکتے تھے وہ الحمدللہ نہیں پڑے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس لحاظ سے اچھا ٹائم ہے، انسانوں کو اپنے فنڈامنٹلز پہ جانے کا موقع ملے، انسانوں کو نظر آئے کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر توجہ دینی ہے، لائف کی ریالٹی کیا ہے. 2-3 مہینے پہلے ہم جن چیزوں کو لائف کے اندر پتہ نہیں کتنا بڑا آبجیکٹیو سمجھ رہے تھے، ان 3 مہینوں میں ان کی کوئی خبر ہمیں نہیں رہی، اور اصلا سوچنا ہی بند کر دیا کہ اس کا کیا ہوگا. جو بچے پتہ نہیں یونیورسٹی کو کیا سوچ رہے تھے، کالجز کو کیا سوچ رہے تھے، وہ نہیں جا پا رہے تھے، اور جو کیریئر کو کیا سوچ رہے تھے وہ نہیں جا پا رہے تھے، اور بزنسز کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، اچانک سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ لائف کچھ اور بھی ہے اور لائف کے کچھ اور آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک حصہ تھا. اور اب یہ تھا سوال کہ بھئی یہ کووڈ-19 کا مسئلہ کیا اب ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا یا ختم ہو جائے گا یا ویکسین بنے گی یا کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر کچھ عرض کیے تھے، لیکن ابھی یہاں پہ دوبارہ 2-3 باتیں عرض کر دیں. پہلی بات تو ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بیماری نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بیماری تو ہے. اب اتنے لوگ جو مر چکے ہیں یہ مفت میں تو نہیں مرے، یا بلا وجہ میں تو نہیں مرے، بالآخر ایک بیماری ہے. وہ بیماری کوئی لے کر آیا ہے یا خود سے بنی ہے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر ڈسکشن کرنے سے آپ کو مجھے کوئی حاصل نہیں ہونے والا کہ یہ کوئی لے کر آیا ہے یا یہ خود سے بنی ہے. ہمارے لیے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہم اس مشکل کو کیسے نبٹنے والے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے عرض کیا کہ نیچر کی طرف جانے کی کوشش کریں. آپ کے اور میرے ایسٹس ایک میلٹ ڈاؤن کے نتیجے میں، جو اکانومی کا میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے، اس میں جو ایسٹس بچ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو نیچرل ریسورسز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو اور انہی سے ہماری زندگی در حقیقت چل رہی ہوتی ہے بہت برے حالات کے اندر. تو اس کی طرف میرا اپنے خیر توجہ دینا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو اکیلا مت چھوڑیں. اور ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ کیرنٹائن کے اندر جائیں گے، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان میں تھوڑا پھیل بھی رہا ہے، بلکہ اور زیادہ پھیل رہا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دینا ہوگا، ہمت و حوصلے کے طور پر بھی اور طاقت اور توانائی کے طور پر بھی. اور بیماری کے علاج کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ خدا متعال نے چاہا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور اگر کوشش کرتے رہیں گے تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. ہاں یہ نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ چند مہینے کا ہے، یہ نہیں لگ رہا. یہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ لمبی مدت چلنے کا ہے، اس کے اثرات رہیں گے. لیکن انشاءاللہ اس کا کوئی علاج یا کوئی ویکسین اس صورت میں آ جائے گا کہ انسان اس مشکل کو اوور کم کر لیں گے. گرچہ اثر جو ہے وہ اب کم مدت نہیں رہے گا، اثر تو بڑی لمبی مدت رہے گا.
اور پتہ نہیں اب کس طرح یہ ہماری زندگی کو تبدیل کرتا رہے گا۔ اچھا، اب وہ جو ویکسین آئے گی، کیا وہ کوئی کانسپریسی ہے اور اس کے اندر کون کون انوالو ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی کوئی کہے کہ یہ سائنٹیفک پروف ہے ہمارے پاس، شاید سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں جو ہمیں ہوشیار کر رہی ہیں، اور وہ تو کووڈ-19 نہیں بھی ہو تب بھی ہمیں ہوشیار کرتی ہیں کہ بہرحال یہ دنیا جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، مفاد پرست ہیں اور وہ دنیا پرست ہیں، اور وہ انسانوں کی کوئی خون کی قیمت نہیں دیکھتے، ملکوں اور علاقوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کو تو پاسبل ہے، لیکن سائنٹیفک پروفز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کی طرف رکھیں کہ بھئی برے حالات کے اندر ہم نے کس طریقے سے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور یہ جو ڈیپینڈنس ہماری دوسرے نظاموں کی طرف ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے، چاہے اس کووڈ-19 کے بہانے سے ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اسی کے بہانے سے ہو جائے جس میں ہم اپنی زندگی کو خود چلانے کی کوشش کریں۔ تو میرا اپنے خیال ہے، جو میں اپنے طور پہ سمجھ پا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ بیماری ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ تو مر گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مقابلہ کرنے کے قابل ہے، اس کا مقابلہ ہو جانا چاہیے، نیچرل لائف کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو ان بنیادی اصولوں کی طرف لے کے جائیں گے جو ہمیں ہمیشہ سے عقل مند لوگ اور ہمارا دین بتاتا رہا، تو ہمارے پاس اس کے مقابلے کی پوری طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے، جس کی موت آئی ہے اور وہ وائرس کے اندر مثال کے طور پر مبتلا ہو گیا، آرگنز فیل ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پہلے سے ہی کچھ پرابلمز تھیں، یقیناً لوگ مر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سب لوگ صرف موت کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس ٹائم کو بھی گزروا دے گا۔ دعاؤں پہ بھی توجہ دیں، جو علاج جو دین نے ہمیں دیے ان پہ بھی توجہ دیں، اور جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کو بھی مانیں۔ مثلا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے تو اسے ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس پہ بھی توجہ دیں، اور انشاءاللہ عقل اور ہوش و حواس کے ساتھ، اللہ پہ اعتماد کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اور اس کی کانسیکوینسز کا مقابلہ کریں، اس کی اکانومی کے جو اثرات آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔